پاکستان کی پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش، پانی روکا یا مہم جوئی کی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے خبردار کر دیا، کہا ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا، افغانستان سے پرامن اور مستحکم تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ دشمن غلط فہمی میں نہ رہے، ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو پیغام، کہا دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، بھارتی میڈیا روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع کا پہلگام حملے کا عالمی اداروں سے تحقیقات کا مطالبہ، تعاون کی بھی یقین دہانی۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا، بھارت ایک عرصے سے سنتاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے، پہلگام حملے کو جواز بنا کر معاہدہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، مودی سرکار نے پہلگام واقعہ اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ، قریبی روابط اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ بھارت اپنی ناکامیاں پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ پی پی رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کا رویہ بچگانہ، بھارت خوش فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان چپ رہے گا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی، دوست ملک کشیدگی کم کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مشاہد حسین سید کا تقریب سے خطاب، شہری رحمان کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے اقوام متحدہ کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ جنرل سول ڈیفنس کا دورہ، کہا انٹیلیجنس ناکامی چھپانے کے لیے مکار دشمن کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، سول ڈیفنس کو ہر لحاظ سے فعال کیا جائے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور غزہ میں اسرائیلی مظالم، جماعت اسلامی کی کال پر ملک بھر میں ہڑتال، لاہور میں کاروباری مراکز بند، کراچی میں جزوی ہڑتال، سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم، سٹی کورٹ میں وکلاء کا احتجاج، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی، دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی کاروباری مراکز نہ کھلے۔ عالمی غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت خطے کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے، وزیر خزانہ کا آئی ایم ایف کے پینل مباحثے سے خطاب۔ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں یو ایس ایگزم بینک، جے پی مورگن کے وفد سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان سے ملاقاتیں، تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات، جامع حکمت عملی تیار کر لی گئی، مری اور کہوٹہ کے جنگل ہائی الرٹ زون قرار، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں محکمہ جنگلات نے مانیٹرنگ سسٹم فعال کر دیا، آگ لگنے کی صورت میں بروقت کارروائی کی جا سکے گی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، مہمان خصوصی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے، دوست ممالک کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ اور پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شہری گرمی سے پریشان، لاہور میں یکم مئی تک پارہ معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا، پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی سرزمین کشمیریوں کے لیے تنگ، نئی دلی اور دیگر شہروں میں کشمیریوں پر حملے، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں کرائے پر مکان ملنا مشکل، مقبوضہ وادی میں بھی بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، قابض فوج نے 5 گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا، نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر گھر گھر تلاشی جاری۔ دریا سندھ ہمارا، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون، بلاول بھٹو کی بھارت کو للکار، سندھو پر ڈاکہ نامنظور کا نعرہ، روہڑی میں جلسے سے خطاب میں بولے بھارت نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگایا،
غیور عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ازلی دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا یک طرفہ اقدام بھی بین الاقوامی سطح پر نہیں مانا جائے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت اور غزہ میں اسرائیلی مظالم، جماعت اسلامی کی کال پر ہڑتال۔ چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند، ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ لاہور کی بڑی مارکیٹس بند، کراچی میں جزوی ہڑتال، سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم۔ عالمی غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت خطے کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا IMF کے پینل مباحثے سے خطاب۔ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں US ایگزم بینک، JP مورگن کے وفد سمیت دیگر اداروں کے نمائندگان سے ملاقاتیں۔ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مؤثر اقدامات سے کسان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل رہے ہیں۔ مریم نواز کی رکن پنجاب اسمبلی نوشیر خان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، نون لیگ نے ہر دور میں عوام کے لیے بہت سے پروجیکٹس شروع کیے، مفت ادویات کی فراہمی کا وعدہ بھی ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا نجکاری کے خلاف احتجاج۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں کی OPDs مسلسل 8 روز سے بند، مریضوں کو شدید مشکل کا سامنا۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا جاری۔ منصوبہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ آج 9 روز بھی بند، ٹریفک معطل ہونے کے باعث عوام اور ڈرائیورز شدید پریشان۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر آن لائن بائیک رائیڈر قتل۔ واقعہ شاہ فیصل پل پر پیش آیا۔ مقتول ندیم کورنگی کا رہائشی تھا۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف آج ایرانی ایٹمی معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما مسقط پہنچ گئے، معاہدے کے خدوخال واضح ہونے کا امکان۔ غزہ میں صہیونی سفاکیت کی انتہا۔ غزہ سٹی، خان یونس اور رفح پر تابڑ توڑ حملے۔ 24 گھنٹے میں مزید 84 فلسطینی شہید۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم۔ غزہ کے شہری قحط سے دوچار۔ اونروا کی سرحد پر کھڑے 3000 ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کی اپیل۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات۔ تابوت کو سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں سیل کر دیا گیا۔ 2.5 لاکھ سے زائد افراد نے پوپ فرانسس کا آخری دیدار کیا۔ آج آخری رسومات کے بعد تدفین ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روم پہنچ گئے۔ دیگر عالمی رہنماؤں کی شرکت بھی متوقع۔ ٹرمپ انتظامیہ اور عدلیہ آمنے سامنے۔ FBI نے ملواکی کاؤنٹی سرکٹ کورٹ کی جج کو حراست میں لے لیا۔ امیگریشن اتھارٹیز کے کام میں رکاوٹ کا الزام عائد۔ عدالتیں ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں، صدر ٹرمپ کا رد عمل۔ جج کی گرفتاری کے خلاف عوام سڑکوں پر۔ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی میں شکست کا بدلہ لاہور میں چکا دیا۔ کراچی کنگز کو 5 رن سے شکست دے کر سیزن 10 میں دوسری کامیابی حاصل کر لی۔ 143 رنز کے تعاقب میں کراچی کی ٹیم 137 رنز ہی بنا پائی۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ملتان کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک میچ میں فتح کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر۔ لاہور قلندرز کی 2 فتوحات کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ گول پہ گول۔ ایشین فٹ بال چیمپئنز لیگ میں الہلال کی گولز کی برسات۔ جنوبی کوریا کے کلب گوانگجو کو 7-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ انگلش فٹ بال چیمپئن شپ میں شیفیلڈ یونائیٹڈ نے اسٹوک سٹی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ سیم میکلم اور آندرے بروکس نے 1-1 گول اسکور کیا۔ شیفیلڈ یونائیٹڈ کی ٹیم 89 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئی۔ اسپین میں رفتار کی جنگ۔ موٹر ریلی کے مقابلے فن لینڈ کے پیرا کی برتری برقرار، 26.8 سیکنڈ کی سبقت حاصل کر لی۔ امریکہ کی جیسیکا پیگولا نے جرمنی کی کھلاڑی کو ہرا کر میڈرڈ اوپن ٹینس کے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ مین سنگلز میں امریکہ کے بین شیلٹن نے ارجنٹائن کے میریانو ناوون کو شکست دی۔